یہ ہے بازبان شاعر، مجھے محسن عباس کہتے ہیں۔ شو سے آپ واقف ہی ہیں کہ اس شو میں ہم آپ کی ملاقات کسی شاعر سے کرواتے ہیں، ان کی شاعری بھی سنواتے ہیں اور ان کی جگہ پہ جا کے نہ صرف آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی جانے جائیں اور وہ سوال کیے جائیں جو سوال آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آیا ہوں شہر لاہور میں واقع علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اندر۔ اب میڈیکل کالج اور ایک شاعر، یہ کیسے ایک شاندار اتفاق ہے، چونکہ جس کے پاس میں آج آیا ہوں وہ نہ صرف ایک شاندار شاعر ہے بلکہ بہت ہی شاندار ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں آپ کو ان کا پہلا شعر سناؤں گا تو آپ ان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے، جی ہاں، اگلا مصرع آپ نے مکمل کر دیا ہوگا۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر فخر عباس۔ اندر چلتے ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی جناب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی جو قسط ہے بازبان شاعر کی، اس میں ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا، بلکہ ہم ان کے پاس آئے ہیں مہمان کی صورت میں، جناب ڈاکٹر فخر عباس صاحب نے۔ سر بہت شکریہ بازبان شاعر کو وقت دینے کے لیے۔ اب کچھ بتائیے، آغاز کیسے ہوا؟ آپ لاہور سے تو نہیں ہیں ویسے؟ میں لاہور سے نہیں ہوں اور سرگودا میں رہا ہوں 15 سال، لیکن سرگودا سے بھی نہیں ہوں۔ اچھا۔ خانقاہ ڈوگراں کے پاس ایک ہمارا گاؤں ہے اور کچھ تھوڑی بہت زمین ہے، تو میری پیدائش، میری فیملی اور میرا بچپن وہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سرگودا میں تعلیم کے لیے گیا، FSc تک وہاں پڑھا اور پھر میں لاہور آیا۔ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں۔ اچھا۔ اور پھر آج تک الحمدللہ میں اسی کیمپس میں ادھر کے ہو کے رہ گئے۔ سو اس جگہ سے تو بڑی یادیں وابستہ ہوں گی آپ کی؟ یقیناً بہت یادیں وابستہ ہیں۔ میں جب ایک ہاسٹل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہاں رہا، گھر والوں کی بہت یاد آئی، والدہ کی بہت یاد آئی۔ اچھا۔ اور ہوم سکنس کو محسوس کیا۔ پھر لاہور کے گلیمر کو دیکھا۔ اچھا۔ لاہور کی سادگی کو بھی دیکھا۔ اچھا۔ اور روایتوں کو بھی دیکھا، نہر کا کنارہ دیکھا۔ تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں اور اس کیمپس کے حساب سے بھی بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ ڈاکٹری کی پڑھائی تو بڑی سخت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، تو آپ کہاں سے ٹائم نکال لیتے تھے شاعری کے لیے یا فن لطیفہ کے لیے؟ شاعری میں میرے لیے اتنی زیادہ کشش تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ موقعوں پہ ڈاکٹری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا۔ یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ میں نے پورا 1 سال جو ہے وہ شاعری کے لیے نکالا۔ پہلا شعر یاد ہے کب کہا تھا، یا اگر وہ شعر یاد؟ نہیں، پہلا شعر یاد نہیں ہے۔ پہلی دفعہ میں نے 4 شعر کہے تھے ایک ساتھ۔ اچھا۔ اور وزن میں تھے؟ نہیں، وہ بے وزن شعر تھے۔ وہ میں لے کے، تو ایک دوست تھے ہمارے، محلے دار تھے، تو ان کے پاس گیا، مجھے کچھ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شاعری کرتے ہیں۔ پہلے استاد وہ تھے میرے۔ اسی طرح پھر میری تربیت، وہی شوق آپ کو لاہور لے آیا۔ اچھا، لاہور کے ادبی جو منظر ہے لاہور کا، وہاں پہ جگہ بنانا بہت مشکل ہے، تو آپ کو بھی وہ مشکلات پیش آئیں؟ لاہور میں تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی میری جگہ بن سکی ہے۔ اچھا۔ کیونکہ لاہور میں تو ایک سے ایک بڑا شاعر ہے، تو میں تو ایک سفر ہے جو کر رہا ہوں۔ سفر آپ کر رہے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ لاہور میں میری جگہ کس دن بنے گی یا نہیں بنے گی۔ شاعری کرتے کتنے سال ہو گئے اگر ہم؟ میں نے جی 1995 میں جو چیزیں کہیں آغاز میں ہی، وہ ابھی تک میری کتابوں میں موجود ہیں اور وہ باوزن۔ کتابیں کتنی آ چکی ہیں آپ کی؟ میری 4 کتابیں آ چکی ہیں۔ 4 کتابیں آ چکی ہیں، تو یہ 4 کو 40 کرنا ہے یا نہیں؟ بالکل بھی 40 نہیں کرنا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شاید مزاح کی ایک کتاب الگ سے ترتیب دوں۔ آپ کی وہ شعر کے جس میں نوجوانوں کا مخاطب بھی ہوتے ہیں، کوئی 2-4 اگر ارشاد سنانا چاہیں؟ جی بالکل۔ آپ ٹکرا کے معذرت نہ کریں، یہ خالصتاً کیمپس لائف کا شعر ہے۔ آپ ٹکرا کے معذرت نہ کریں، پھول لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھول لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھول لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ دیکھیے کہ نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں، نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں، واہ واہ واہ، اور اپنی چاہت کا کہاں حرج کیا کرتا ہوں، دل کے جذبات کو یوں درج کیا کرتا ہوں، اس کو پانا نہیں ممکن تو میں اس کی فوٹو، اپنی تصویر سے ہی
مرج کیا کرتا. یعنی آپ سوشل میڈیا کو بھی, یہ جو نئے ستارے آپ شاعری میں لے کر آئے ہیں, یہ جو ادب کے دنیا کے جو نقاد ٹائپ لوگ ہیں, کسی نے روکا یا آپ کہیں سے ہوئے کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں, یا نہیں؟ مجھے اس بات پہ تو نہیں روکا, لیکن ہمارے سینئر شاعروں نے مجھے یہ احساس ضرور دلایا کہ آپ غزل پہ اتنی محنت کرتے ہیں تو مزاح پہ بھی کریں. اچھا. اور میں نے پھر اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیا. پھر میرا پی ٹی وی کا اور دیگر ٹی وی چینلز کا بھی سفر شروع ہوا اور مجھے زیادہ سنا جانے لگا. لیکن واقعی اس میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑی. مزاح میں آپ کے فیوریٹ کون ہے؟ انور مسعود صاحب. انور مسعود صاحب, وہ جیسے پنجابی میں اور اردو میں دیکھیں ان کے ہاں مجھے سنجیدگی, لطافت اور سب سے بڑی بات ہے شعری اخلاقیات جو ہے, جس سے میں, کیونکہ انہوں نے اپنی جو شاعری اس میں کوئی ایسی غیر متوازن بات نہیں کی جس سے کسی فیملی میں وہ بیٹھ کے نہ سنا سکیں یا انہیں خود شرمندگی ہو اس بات پر. اچھا, آپ کے شعر کو, یہ جو لاہور سے محبت ہے ظاہر ہے, اس کو بہت سیاسی جماعتوں نے بھی استعمال کیا, تو آپ کی ویسے سیاسی وابستگی ہے کہ شاعر کی ہونی چاہیے؟ شاعر کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے ہر کسی کے, وہ بھی انسان ہے, لیکن شاعر کو اپنی سیاسی وابستگی کو اپنے سامنے اتنا نہیں لے کے آنا چاہیے کہ اس کی شاعری پیچھے چلی جائے اور سیاسی وابستگی آگے آ جائے. میرا یہ شعر مریم نواز نے پڑھا اپنے جلسے میں جی, جب وہ اپنی والدہ کی جگہ کمپین کر رہی تھی. اچھا, کب آپ نے اپنی فیلڈ کا تعین کر لیا کہ آپ نے ڈاکٹری تو کرنی ہے, علاج بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ شاعری بھی کرنی ہے؟ یہ آپ زندگی بھر کا فارمولہ ہے؟ ایک جب میں نوجوانی میں تھا اور میرٹ کی دوڑ میں تھا اور پروفیشنل کیریئر کے چکر میں تھا, تو اس وقت میرا یہ تھا کہ آپ ایک چیز پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے, اسے پورا کریں اور پھر کچھ اور سٹارٹ کریں. لیکن بعد میں جب میں نے کچھ اپنے یہاں حالات کچھ میرے ٹھیک ہو گئے, میں فیملی لائف ہو گئی اور میں نے کافی سٹرگل کی, تو اس وقت میں نے سوچا کہ یار یہ شاعری تو میری کہیں گم ہی نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. میرے پاس اپنی کوئی کتاب موجود نہیں تھی, تو میں خود ہی ایک بک ڈیپو سے اپنی کتاب خرید کے لایا اور وہی ایک نسخہ تھا میرے پاس. اچھا. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک چیز کو یکسر بھول جانے سے بہتر ہے آپ چیزوں کو ساتھ لے کے. اچھا, آپ کی شاعری کی خاص بات مزاح تو ہے ہی ہے, رومانویت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کچھ رومانوی اگر آپ سنانا چاہیں. آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں, آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے. آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں, آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے. آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے. آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے. آج بھی کوئی زلف میرا دل خوشبو سے مہکاتی ہے. یاد کسی کی آج بھی میرے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے. اچھا, مزاحیہ شاعری کے حوالے سے لوگوں کا یہ شکوہ بھی ہوتا ہے, گلہ بھی ہوتا ہے کہ بیگمات پہ فوکس کیا جاتا ہے خاص طور پہ, یا کہ شوہر کو بہت مظلوم دکھایا جاتا ہے اور بیگم جو ہے وہ بہت کوئی ایک تگڑی چیز دکھائی جاتی ہے. لوگ باقاعدہ شکوہ بھی کرتے ہیں, بڑی کیمپینز بھی اس پہ شروع ہوئی ہیں. اس پہ آپ کا ویسی ذاتی رائے کیا ہے؟ گھر کو اگر آپ ایک مملکت سمجھتے ہیں, ریاست سمجھتے ہیں, تو وہاں کی حد تک تو وہ آل ان آل ہوتی ہے. اچھا. ایک بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ عامر حکمران ہوتی ہے. اچھا. لیکن خیر اگر مزید اس کو دیکھیں, لوگ شکوہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. اصل میں لوگ تو ویسے مزاج سے شکوہ کرتے ہیں. کبھی وہ بھانڈ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پھکڑ باز ہیں, حالانکہ مزاح میں بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں. اچھا, خاص طور پہ پھر دیکھیں بیگمات کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کس طرح سے ذکر کیا ہے. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. جی. شعر کے اندر ایک خوبصورت پیغام یا ایک طنز بھی ہونی چاہیے. یہ جو تم آپ کہہ رہی ہو مجھے, یہ جو تم آپ کہہ رہی ہو, مقبول عام شعر. گھر میں مہمان آ گئے ہیں کیا, سال نو پر یہ اس کا تحفہ ہو, سال نو پر یہ اس کا تحفہ ہو, ڈانٹ سب چاہتوں میں ڈھل جائے, سخت گیری نہ وہ کرے اتنی, کاش بیوی میری بدل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے جا شکوہ ہے, اور وہ ویسے ہی مزاح نگاروں سے اس لیے بھی وہ خائف بھی رہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کو سنا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے اور پرائیورٹی دی جاتی ہے, جس سے کہ بہت سارے دوسرے شعراء جو محروم ہیں, تو وہ پھر بیگم کا نام لے آتے ہیں. حالانکہ بیگم ان کی جتنی خوش ان شاعروں سے ان کی بیگمات ہیں نا, اتنی سنجیدہ شاعروں کی بیگمات نہیں ہوتی.
جی جناب، تو بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بازبان شاعر ڈاکٹر فخر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ان کے سفر کے بارے میں بھی ہم نے جانا ہے، اور یہ بھی جانا ہے کہ کب ان کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ وہ شاعری کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، کچھ یہ بھی بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو امر رکھے گی، وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو میری لاہور والی غزل جو ہے وہ مجھے زندہ رکھے گی۔ غزل کا سن یاد ہے آپ کو؟ جی 2013 میں۔ اچھا، یعنی کوئی سیاسی جلسہ ہو اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، کوئی لاہور سے محبت کے حوالے سے کوئی خاص سوچ کے لکھا تھا؟ چونکہ آپ سے پہلے بھی شاعر ناصر کاظمی نے اور کچھ شعراء نے لاہور کو باندھا ہے، تو کوئی ذہن میں تھا خاص فارمولا؟ انسان نت نئے تجربات کرتا ہے زندگی میں، تو میں یہ قافیہ پہلے ایک مطلع میں لے کے آیا تھا۔ اچھا، میں نہ بن پایا تیرا پر تو ہو جا اور کی، مت اکیلے رہ فضا اچھی نہیں لاہور کی۔ اس پہ مجھے کافی پذیرائی ملی ایک مشاعرے میں، اسی رو میں پھر یہ مختلف قسم کے جذبات تھے وہ اس مطلع میں ظاہر ہو گئے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ تو جیسے میری عادت ہے، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، وہی میری ڈائری ہے، اور فیس بک دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہی میرے پہلے جو ہیں قارئین ہیں۔ بس لوگوں نے اٹھا لیا، مشہور کر دیا۔ مشاعرے پہ جب آپ جاتے ہیں تو کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ الٹ دینا ہے، سب برباد کر دینا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ نہیں، میں تو خیر الٹنے پلٹنے کی تو نہیں سوچتا، اچھا، لیکن میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ عزت رکھ لے۔ ٹھیک ہے۔ مشاعرے کے دوران کبھی کوئی شرمندگی والا کوئی واقعہ ہوا کچھ؟ کیا کوئی مزیدار واقعہ جو کہ آپ کو آج تک یاد ہو؟ یادگار؟ بالکل، ایک واقعہ مجھے یاد ہے، یہ بات تو آپ خود بھی شاعر ہیں، سمجھتے ہیں جی کہ ہر اچھا شاعر بہت بچپنے سے اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہے، تو ہم بھی سمجھتے تھے۔ تو میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا، اچھا، تو ایک نظم میں نے سنائی تو وہ بڑی مجھے داد ملی اس پہ۔ تو جیسے میں نے دوسری نظم شروع کی تو نیچے سے ایک اسٹوڈنٹ پرچی لے کے آ گیا۔ اچھا، پرچی میں نے دیکھی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھ سے ایک اور نظم کی فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، جی، پہلی نظم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس پہ لکھا تھا کہ سر مختصر کریں۔ اچھا، تو یہ اس طرح کے واقعات، لیکن یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے، میں ہمیشہ اسے انجوائے کرتا ہوں۔ اب تک شعر کی طاقت سے یا شعر کے رابطے سے کہاں کہاں گھوم چکے ہیں؟ ابھی تو میں خیر اسی سال امریکہ سے ہو کے آیا ہوں۔ اچھا، اور پاکستان کے بھی کافی جگہیں، کراچی سے لے کے تو اسلام آباد تک کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ابھی میں پشاور اور کوئٹہ نہیں گیا مشاعروں کے لیے۔ جی، آزاد کشمیر، مظفر آباد شامل کر سکتا ہوں، گلگت شامل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے، جو کہ آپ نے جتنے چیزیں یا شہر گھومے ہیں، دیکھیں، کسی ایک شہر میں آپ کو رہنا پڑے اور شاعری بھی کرنی پڑے، تو وہ کون سا شہر ہوگا؟ دنیا کا بتا دیں، پاکستان کا بتا دیں۔ وہ یقیناً لاہور ہے۔ اچھا، جہاں میں رہنا چاہوں گا، اچھا، اور آخر دم تک میں یہیں رہنا چاہوں گا۔ واہ، لاہور سے آپ کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ بعض مریضوں کا علاج شعروں سے بھی کرتے ہیں، وہ تو دیکھیں، ایک وہ انور مسعود صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو مزاح ہے وہ مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ الحمدللہ میں جتنی خدمت میں نے شعر و ادب کی ہے، اس سے زیادہ اپنے مریضوں کی ہے۔ اچھا، وہ میرے پاس اداس آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ اچھا، اور طبیب کا تو کام ہی ہے کہ وہ اپنے مریض کا دل خوش کرے، شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، دل خوش کر دیتے ہیں، دل خوش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاعروں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ بہت دل پھینک ہوتے ہیں، آئے روز ان کو محبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک میں اپنے حد تک بات کروں کہ دل پھینک بھی اخیر درجے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی ایک شاعر سے آپ کو کہا جائے کہ اپنی زندگی تبدیل کروا دیں، ایکسچینج کر لیں، تو وہ کون سا ہوگا؟ زندہ مردہ دونوں بتا۔ وہ تو میں احمد فراز صاحب سے کروں گا۔ اچھا، کیا وجہ؟ کیا بات تھی ان کی؟ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ امید ہے کہ تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پوچھیں، میں کوشش کروں گا کہ تعلقات بچ جائیں۔ ہاں، میں احمد فراز صاحب سے شروع کرتا ہے۔ وہ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ان کی شخصیت کو دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے۔ اچھا، سیدھا صدر پاکستان ہوتے۔ فیض احمد فیض فیض صاحب شاعر نہ ہوتے تو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے۔ اچھا، یعنی یہ ان کا کیلیبر ہے۔ وہ کیا بات تھی ان کی۔ ظفر اقبال صاحب بہت بڑے کاروباری ہوتے اگر شاعر نہ ہوتے۔ اچھا، کچھ ذرا آج کے دور میں اگر جان ایلیا رہ گئے، جان ایلیا صاحب کو بتا دیں۔ جان ایلیا صاحب شاعر نہ ہوتے تو پھر بھی شاعر ہی ہوتے۔ اچھا، وہ ویسے ہی چلتے پھرتے ہی وہ شاعر نظر آتے۔
चलते फिरते शायर नजर आते हैं। कुछ आज के दौर की बात करते हैं, तहजीब हाफिज शायर ना होते तो क्या होता? सेठ होते, आड़त चला रहे होते। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वहाँ वो पहन के बैठे होते और पर्चियाँ काट काट के दे रहे होते। बिल्कुल ठीक है। एज अ शायर ख्वाब क्या है आपका सबसे बड़ा, कि यार शायर के तौर पे मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बस ख्वाब पूरा हो जाएगा? मैंने तो मिर्ज़ा गालिब को सबसे बड़ा शायर समझा, माना। अच्छा। उर्दू अदब में तो ये एक वैसे है तो बहुत अजीब सी बात, लेकिन मेरा तो यही ख्वाब है कि मैं आगे जाऊँ, मिर्ज़ा से भी आगे जाऊँ। अच्छा, हम बाजुबाने शायर ख़त्म होने से पहले कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, आहा, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से, तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। वाह, मैं खुद तो सह लूँगा धूप, लेकिन मैं उनको साये में खुश रखूँगा। आहा, जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में, वाह, वो बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, वाह, मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसको दीमक ने खा लिया है, आहा, जो खुद तो अंदर से खोखला है मगर सहारा दिए हुए है। वाह, हवा में ऐसे घरों को जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों जो बदनुमाई के दाग पहने, गई रुतों के सुराग थामे, गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है। आहा, तो आओ मुझको गिरा ही डालो, वाह, मेरे बदन को जला ही डालो, मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों कि बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, वाह, कहाँ पलेंगे, कहाँ जिएंगे। ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे। आहा, मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों। आहा, कैसे हो सकता है कि लाहौर वाली गज़ल के बगैर हम यहाँ से उठें? वो इरशाद करें, उस पर ख़त्म करते हैं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, आहा, ये किसी और से मोहब्बत है, वाह, और वो और तुम नहीं शायद, वाह, मुझको जिस और से मोहब्बत है। आहा, बचपना कम सीनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। वाह, एक तहजीब है मुझे मकसूद, आहा, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। वाह, उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, आहा, उसके हर तौर से मोहब्बत है। क्या बात है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और ये से, किसी मेरे ख्याल में और दूसरा से मिसरा मोहब्बत पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती, लोग वैसे ही इस शेर को इतना समझते जानते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बाजुबाने शायर देखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।